ادب، حدیب اور مسائل وقت۔ مضمون محمد حسن عسکری۔ پچھلے 3 مہینے سے ملک میں کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ادبیت جوش مارے تو آدمی جلا کے بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ جس معاشرے میں ادب کی قدر نہ ہو وہاں یہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ 5 سال بعد یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے کہ آدمی صرف روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ملک میں 2-4 آدمیوں نے افسانے لکھ لیے، 10-5 نظمیں کہہ لی، اس سے پیٹ تو واقعی نہیں بھرتا، نہ جھگڑا فساد رک سکتا ہے۔ افسانے اور نظمیں پڑھ لینے سے آدمی کی حیاتیاتی ضرورتیں اور نفسیاتی الجھنیں تو ختم نہیں ہو جاتی، البتہ اگر کسی ملک کے لوگ کافی تعداد میں اور ٹھیک طرح لکھتے ہوں تو شاید حال بد سے بدتر نہیں ہونے پاتا، یا بدتر بنتے بنتے سنبھل جاتا ہے۔ جب لوگوں کی ذہنی طاقت اس طرح گٹی پڑی رہے گی جیسے ہمارے ملک میں ہوا ہے تو وہ جسمانی تخریب کی طرف ہی مائل ہوگی۔ خیر، یہ جسمانی تخریب جو دراصل پاکستانیوں کے لیے خودکشی کے برابر ہے، روک سکتی ہے یا نہیں اور کس طرح، یہ تو جن لوگوں کا کام ہے وہ جانے۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ ادب پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اس شور و شر کے زمانے میں کچھ لوگ تو عملی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے تخریب کے قائل ہو چکے ہیں اور اپنے گھر کی چھت اپنے اوپر گرانا چاہتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خیال ہی سے خوش ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا پاکستان نہیں چلے گا اور اب وہی ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے بھائی خواہ ہونے کے باوجود ملک کی پیچیدہ مشکلات کا کوئی حل نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی محبت غصے اور انتقام کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہ اپنا گھر جلتے دیکھ کر ہنستے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 ادیبوں کے دماغ پر اسی قسم کا اثر ہو۔ کچھ لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ کرنا تو الگ رہا، احساس کی زحمت بھی اٹھانا نہیں چاہتے۔ تن بد تقدیر بیٹے ہیں۔ اس رجحان کے زیر اثر ممکن ہے بہت سے ادیب بالکل ہی لکھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ پاکستان کو کسی دوسرے ملک کے زیر نگی لانا یا ایک خاص قسم کا معاشی اور سیاسی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس انتشار سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ادب کس قسم کا ہوگا۔ بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اس صورتحال سے آنکھیں بند نہیں رکھیں گے، وہ ادب پیدا کریں یا نہ کریں۔ بہرحال جس چیز کو وہ تعمیری کوشش سمجھتے ہیں اس میں دریغ نہ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تعمیر ہماری تخریب ہو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کے تصور میں معاشی انصاف شامل نہیں ہے اور اسے حقیقت بنانے کی کوشش نہیں ہوتی تو پاکستان کی تحریک کے کوئی معنی نہیں ہے۔ بہت سے ادیب حالات سے گھبرا کر ادب میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس قسم کے رجحانات ہمیشہ سے موجود ہیں، اب اور تقویت پائیں گے۔ ہمارے یہاں جو لوگ خالص ادب کے قائل ہیں وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ادب میں سماجی عوامل یا سیاسی واقعات کا ذکر نہیں آنا چاہیے، نہ ادیب کو ان معاملات میں پڑھنا چاہیے۔ بعض دفعہ اس قسم کے اردو ادیب کچھ ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے کسی مغربی روایت کی پیروی کر رہے ہوں، لیکن جہاں تک میں واقف ہوں مجھے تو مغرب میں کوئی ایسی وسیع ادبی روایت نظر نہیں آتی جو سیاست سے اس درجہ گھبراتی ہو اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہنا چاہتی ہو۔ مجھے تو پورے مغربی ادب کی تاریخ میں کوئی ایسا شاعر دکھائی نہیں دیتا جو دانتے کے برابر خالص ہو، لیکن دانتے سیاسی مفکر تو الگ، سیاسی والنٹیئر تھا۔ اگر اردو کے خالص ادیب کسی جدید روایت کی پیروی کے دعوے دار ہیں تو بھی فلوبیر موجود ہے جو عمر بھر یہی جینکتا رہا کہ میں سیاست سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اپنی تخلیقات کے اثر کو خالص جمالیاتی تسکین تک محدود رکھنا کیا معنی؟ اس نے تو ایسے بڑے بولے پن سے کام لیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ لوگ میرا ناول پڑھ لیتے تو فرانس کو شکست نہ ہوتی۔ موجودہ زمانے کے خالص ترین شاعر والیری کو لیجئے،
اس نے تو ایک پوری کتاب حالات عذرا پر لکھ ماری۔ خالص ترین ناول نگار جوائس کو دیکھیے، اس نے اپنے ناول کے فروغ پڑھتے پڑھتے روزانہ اخبار کی خبریں ناول میں داخل کر دی۔ ادب اور سیاست کے تعلق پر میں اس لیے چل پڑا کہ اتنی کوفت مجھے ترقی پسندی سے بھی نہیں ہوتی جتنی خالص ادب سے ہوتی ہے۔ ترقی پسندی سے دنیا کا بھلا تو ہوتا ہے، خالص ادب سے تو ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کلفشار کے زمانے میں ادب کو سب سے زیادہ خطرہ اسی ذہنیت سے ہے۔ اول تو سوال یہ ہے کہ ادیب ملک کے مستقبل سے کیوں غافل رہیں؟ مغربی ممالک میں تو لکھنے والے ہر قسم کے ہوتے ہیں، سیاسیات کے ماہر، معاشیات کے ماہر، اجتماعیات کے ماہر۔ بغرض محال ادیب ملک کے حالات سے بے نیاز بھی ہو جائیں تو بھی ایک بڑی جماعت ایسے لکھنے والوں کی موجود ہوتی ہے جو مختلف مسائل پر غور و فکر کر سکیں اور وہ دوسروں کو سوچنے کی ترغیب دے سکیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو لکھنے والے کے معنی ادیب کے ہیں، اور ذہنی سرگرمیوں سے دلچسپی رکھنے والوں میں لے دے کے بس ادیب لوگ ہی ایسے ہیں جن کا عام لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں ادیبوں پر وہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جو دوسرے ملکوں میں اجتماعی علوم کے ماہر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے عوام بیچارے آج کل دو گروہوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ ایک تو وہ گروہ جو اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتا ہے، دوسرے وہ گروہ یا گروہوں کا مجموعہ جو اقتدار چھیننا چاہتا ہے۔ آخر ان بیچاروں کو یہ بتانے والا کون ہوگا کہ پاکستان اب بھی ان کا ہو سکتا ہے اور ان کا ہو کے زندہ رہ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ادیب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں یا اتحاد، یقین، تنظیم کا ورد کریں۔ ورد اور داد کا زمانہ گیا۔ اگر حکومت نے معاشی انصاف قائم کرنے کی طرف توجہ نہ کی تو محض دعاؤں سے انتشار نہیں روک سکتا۔ لیکن ایسا بھی تو نہ ہو کہ ادیب حقیقت عذرا سے آنکھیں چرائیں اور اپنی ادبی سرگرمیوں کو دوسری انسانی سرگرمیوں سے بالکل الگ سمجھیں۔ اگر مجھے یقین آ جائے کہ ادیب لوگ گرد و پیش سے بے نیاز ہو کے واقعی ادب پیدا کر لیں گے تو میں خوشی سے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پاکستان کا جو عشر ہوتا ہے ہونے دو، کم سے کم تھوڑا بہت ادب تو تخلیق ہو جائے گا۔ لیکن سماجی تجربے سے بچ کر جس قسم کا ادب پیدا ہو سکتا ہے وہ خود ادیب صاحب کے کام آئے تو آئے، ادب کی تاریخ کے کام نہیں آئے گا۔ میں مانتا ہوں کہ حالات واقعی مایوس کن ہیں، خصوصاً ادیبوں کے لیے، لیکن کیا ہمارے حالات اتنے ہی مایوس کن ہیں جتنے پچھلی جنگ میں فرانسیسی ادیبوں کے لیے تھے؟ ان کی نظروں میں تو بعض دفعہ نہ اپنے ملک کا مستقبل باقی رہتا تھا نہ اپنا، بلکہ جن لوگوں کو جرمنوں کی قید میں رہنا پڑا ان کے لیے تو موت و حیات کا فرق تک مٹ گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ادب پیدا کرتے رہے، اور ان کا ادب نہ تو سیاسی نعروں کا ادب تھا نہ خالص ادب، بلکہ حقیقت انسانی کے مطالعے کا ادب۔ یہ مطالعہ امید اور ناامیدی دونوں سے ماورا ہے، بلکہ نئی زندگی اسی مطالعہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انہی فرانسیسی ادیبوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے ان کی تصدیق ہوئی اور اس سے پہلے ان پر مایوسی کا دورہ پڑا۔ اگر ادیبوں میں حقیقت انسانی کے مطالعے کی سچی لگن ہے، شربت کی لگن نہیں، تو ادب مایوسی اور تضحیک کے دور سے گزر کے بھی نئی زندگی پا سکتا ہے۔ لیکن ادیب وہ جگر تو لائیں جو واقعی مایوس ہو سکے، جو واقعی تضحیک کے لائق ہو، جو ایک طرف تو خدا سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا، اور دوسری طرف کانٹوں کا تاج پہن کر بھی یہ کہے کہ مجھے حقیقت کی تلاش ہے۔ خالص ادب بھی وہی تخلیق کر سکتا ہے جو آلودگی سے واقف ہو۔